خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو. میں سلمان سیم اپنے سوشل میڈیا نیٹورک کے ساتھ دوبارہ سے پیش خدمت ہوں، اور یہ سلسلہ آج سے اپنے ولاگنگ کا اپنے یوٹیوب چینل پہ شروع کر رہا ہوں. اور آنے والے وقت میں جیسے کچھ چیزیں آسان ہوں گی تو اس کو مزید پلیٹ فارم پہ بھی وسیع کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ عجیب بھی ہے، اور اس کو لوگ سمجھنے کے لیے مستقبل کے حوالے سے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن جو ہے وہ بن چکی ہے. اس میں سب سے حیران کن بات مجھ سمیت وہ سب کے لیے تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو جس طریقے سے رفاقت اور محبت کا سلسلہ ان کا بڑھ چکا ہے، تو اس چیز کو لے کر وہ بہت زیادہ عوام جو ہے اس میں پریشانی بھی ہے کہ یہ کیا مولانا صاحب جو کبھی ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے حریف تھے اور آج وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر موجودہ حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سمجھ سے باہر ہیں. اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے کل سما پر ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں جس طریقے سے سابقہ جو آرمی چیف ہیں اور فیض حمید صاحب ہیں، ISI کے جو چیف تھے، ان کے خلاف جو چیزیں انہوں نے کہیں ہیں یہ بھی کافی حیران کن ہے. جس طریقے سے عدم اعتماد کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اگر ان چیزوں کو مان لیا جائے تو پھر عمران خان صاحب کا جو موقف تھا وہ تو جیت چکا ہے. پھر اسی طرح وہ تمام رولز یا وہ تمام جو آرڈرز پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیے گئے چیزیں تھیں، تو ان تمام چیزوں کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب وہ پھر سچ ثابت ہو رہا ہے. تو اس کو لے کر اب بہت سارے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ کل سے کچھ میمز بھی تیار کر لی ہیں. انہوں نے، آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو صرف ہنٹ ملنا چاہیے تو وہ گھر تک چھوڑنے کا کام وہ خود کر لیتے ہیں. تو مولانا صاحب کو بڑے باعزت طریقے سے اب ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر کٹ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہیں، اور سمپل ورڈ میں یہ کہ مولانا صاحب کو اب ہیرو بنانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. اچھا، بات رہی موقف سے اگلے حصے تک کی، تو مولانا صاحب جو ہے وہ ایک پاور رکھتے ہیں، چاہے وہ اقتدار میں ہیں یا نہیں ہے، چاہے وہ جیتے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن مولانا صاحب کے پاس ایک ایسی پاور موجود ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ مولانا صاحب کو حاصل ہے. ان کے لوگ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کے ورڈ جو ہیں وہ بڑے پاورفل ہیں، وہ بڑے مضبوط طریقے سے بات کریں اور بڑے سخت الفاظ کا بھی جو ہے وہ استعمال بھی کر رہے ہیں. تو یہ الفاظ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ پرموٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ کیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، جیسے جیسے ویسے ہی لوگ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بات کرنا شروع کر دی ہے. بہت سے رزلٹس ایسے تھے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو ہرایا گیا، اور جو جیتنے والے لوگ تھے انہوں نے انکشاف کر دیا. اور تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ ووٹ نے یہ ثابت کیا کہ اس وقت پاکستان کا جو بڑا سیاستدان ہے وہ عمران خان ہے. لیکن ہم بات مولانا صاحب اور عمران خان صاحب کی کر رہے ہیں، تو ان کا اصل میں ایک نکات پہ جو ان کا نقطہ ہے اس کے اوپر اتفاق ہوا ہے، اور وہ ہے الیکشنز کے اندر جو دھاندلی کے معاملات ہیں. تو دھاندلی کے معاملات کو لے کر پاکستان کی بہت ساری جماعتوں کو اس کے اوپر خفا ہیں، سوائے MQM کے اور مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ. باقی تمام جماعتیں میرے خیال میں دوسری طرف جا کر کھڑی ہو گئی ہیں، اور یہ دھاندلی زدہ الیکشن اس کو قرار دیا جا رہا ہے. اور جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان سمیت پوری دنیا نے، عمران خان سمیت بلکہ پوری دنیا نے اس کے اوپر سخت ایکشن لیا ہے، تو اب اس کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مختلف. ہفتے والے دن اب انہی تمام جماعتوں نے مل کر اب احتجاج کا فیصلہ بھی کیا ہے، اور اس احتجاج میں پاکستان کی بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ شامل ہوں گی، اور کس حد تک وہ کامیاب ہوں گی یہ تو ایک الگ میٹر ہے. لیکن احتجاج پہلا ایک ٹیسٹ ٹرانسمیشن جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آج بھی بہت سی جگہوں پہ احتجاج ہوا ہے، تو وہ بڑا پاورفل احتجاج تھا. جیسے حیدرآباد میں، کراچی میں، مختلف جگہوں پر آج احتجاج ریکارڈ کروائے گئے ہیں، پشاور میں بھی ریکارڈ کروائے گئے ہیں، کل بھی کروائے گئے ہیں. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس دفعہ پھر مینڈیٹ کو جو ہے وہ چرایا گیا ہے، اب ہم اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے. تو اب بڑے فیصلے ہوں گے
اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بڑے سخت موقف کے ساتھ جو ہیں وہ بات بھی کر رہے ہیں، اور جس موقف کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولانا صاحب نے ابھی سے ان سب کی طبیعتیں جو ہیں وہ خراب کر دی ہیں، باقی ان کا کوئی اتحاد نہیں ہے، نہ یہ مل کر حکومت بنا رہے ہیں، نہ ہی کوئی ایسا کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صرف جو دھاندلی سے متاثرہ پارٹیز ہیں جن کا موقف ہے کہ ہمیں مل کر اس کے اوپر سٹرگل کرنی چاہیے، تو صرف یہ چیزیں وہاں تک محدود ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔